السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں اسٹار پوئٹری سینٹر سے بڑے آدمی قائد اعظم محمد علی جناح۔ جناب مختار مسعود اپنی کتاب آواز دوست میں بڑے آدمیوں کے بارے میں لکھتے ہیں۔ بڑے آدمیوں کے بارے میں ایک غلط فہمی مجھے یہ بھی تھی کہ قدرت نے ان کے لیے اوصاف اور خوبیوں کی علیحدہ فہرست بنا کر رکھی ہے جسے عام آدمی کی دسترس سے بہت دور رکھا جاتا ہے۔ قائد اعظم کی ذات کا تجزیہ کیا تو یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ بڑے آدمی میں وہی عام، سادہ اور چھوٹی موٹی خوبیاں ہوتی ہیں جن پر ہر شخص کا اختیار ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عام آدمی میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں اور خاص آدمی میں ان خوبیوں کی روح اور ان کا جوہر ہوتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک عام انسان تھے، مگر ان کی سچائی، دیانتداری اور کام کرنے کی لگن نے انہیں دوسروں سے ممتاز کر دیا۔ ان کا بچپن کھارا در، کراچی میں عام بچوں کی طرح گزرا۔ جب انہیں ان کے والد نے انگلستان بھیجا، انہوں نے لنکن انس میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیا تو ان کے پیش نظر مقصد تعلیم کا حصول ہی رہا۔ انہوں نے اس دوران لندن کی سیاسی سرگرمیوں کا بغور مشاہدہ کیا جو آگے چل کر ہندوستان کی سیاسی فضا میں بے حد کام آیا۔ قائد اعظم جنوری 1893 میں انگلستان گئے۔ 1896 میں تعلیم کی فراغت کے بعد ان کی ہندوستان واپسی ہوئی۔ بیرسٹر بننے کے بعد انہیں وکالت کے پیشے میں قدم جمانے کے لیے سخت جدوجہد اور بلند حوصلے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اپنی دیانتداری اور محنت سے آہستہ آہستہ اس میدان میں بھی کامیابی حاصل کر لی۔ اب انہیں زیادہ سے زیادہ مقدمات ملنے لگے، مگر انہوں نے ایمانداری کا جو اصول اپنے لیے مقرر کیا تھا اسے نہ چھوڑا۔ وہ صرف وہی مقدمات لیتے تھے جن میں مدعی یعنی کہ جو دعویٰ کرے یا فریق جو کسی مقدمے کا حصہ ہو کہ سچے ہونے کا یقین ہو، وہ مجرموں یا بے ایمانوں کے لیے جھوٹ بول کر روزی کمانے کو حرام سمجھتے تھے۔ ان کی یہی دیانتداری ان کی وجہ شہرت بری۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جو مقدمہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے عدالت میں جاتا تو عام آدمی بھی یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں کرتا تھا کہ یقیناً قائد اعظم کا موکل یعنی جس کی وہ وکالت کر رہے ہیں ہی حق پر ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح وکالت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی سیاست میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے تھے۔ ان کی دوربین نگاہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ برسوں ساتھ رہنے والی دونوں قومیں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ مل کر سکون کے ساتھ ہندوستان میں ہی رہیں۔ وقت نے جب انہیں موقع دیا تو انہوں نے بھرپور کوشش کی اور 1916 میں آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ایک ساتھ لکھنؤ میں منعقد کروا کر دونوں قوموں کے درمیان معاہدہ کروایا۔ مگر جب ہندوؤں کی ہٹ دھرمی نے قائد اعظم کو مایوس کر دیا تو 1929 میں اپنے مشہور زمانہ 14 نکات میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کے مطالبات کو بھرپور انداز میں پیش کیا۔ 1930 اور 32 کے درمیان لندن میں 3 گول میز کانفرنسوں کا انعقاد دراصل ہندوستان کی آزادی کی کوششوں کا آغاز تھا، مگر یہ تینوں کانفرنسیں بھی ناکامی سے ہمکنار ہوئیں، جس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان کے سیاسی معاملات سے بد دل ہو گئے۔ انہوں نے ہمیشہ کے لیے انگلستان رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیاقت علی خان اور بیگم رانا لیاقت علی خان کی کوششوں سے انہوں نے دوبارہ ہندوستان آ کر مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ ان کے آنے سے آل انڈیا مسلم لیگ میں گویا نئی جان آ گئی۔ قائد اعظم اور ان کے رفقا لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، قاضی محمد عیسیٰ، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، مولوی فضل الحق، حسین شہید سہروردی اور نواب بہادر یار جنگ اور دیگر کئی کی کوششوں سے بالآخر لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا وہ مشہور سالانہ اجلاس منٹو پارک موجودہ اقبال پارک میں منعقد ہوا، جس میں پہلی بار مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی قرارداد پیش ہوئی۔ 23 مارچ 1940 کو پیش ہونے والی یہ قرارداد اگلے دن 24 مارچ کو متفقہ طور پر منظور ہو گئی۔ پھر 7 سال بعد جدوجہد کی اس داستان میں ایک آزاد ملک پاکستان کا اضافہ ہوا۔ 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلمانوں نے اپنا آزاد وطن پاکستان حاصل کر لیا۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد قائد اعظم کا کام ختم نہیں ہوا، بلکہ 15 اگست 1947 کو جب وہ گورنر جنرل بنے، انہوں نے پاکستان کی تعمیر و تشکیل کے لیے انتھک محنت کی اور دشمنوں کے اس پروپیگنڈے کو غلط ثابت کر دیا کہ پاکستان جلد ہی ٹوٹ کر دوبارہ بھارت کے ساتھ مل جائے گا۔ انہوں نے دنیا میں پاکستانی قوم کو سرخرو کرنے کے لیے اپنی ہر کوشش جاری رکھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح
کے سامنے قیام پاکستان کے بعد مہاجرین کی آمد اور انہیں بسانے کا بہت مسئلہ رہا۔ یہ لٹے پٹے مہاجرین اپنے گھر بار، مال و اسباب اور اپنے پیاروں کو کھو کر پاکستان آئے تھے۔ دوسری جانب کشمیر کا معاملہ بھی حل طلب تھا۔ اس کے ایک حصے پر بھارت نے اپنا غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ پاکستان ڈاک ٹکٹوں کی اشاعت سے محروم تھا۔ ابھی تک پرانے ڈاک ٹکٹ پر پاکستان کا نام لکھ کر کام چلایا جا رہا تھا۔ ملک میں صنعتوں اور تعلیمی اداروں کا جال پھیلانا بھی اہم تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس محاذ پر بھی مسلسل اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ سرکاری دفاتر قائم کرنے کے لیے جگہ اور وہاں استعمال ہونے والی اسٹیشنری بھی کم تھی۔ ان سب سے بڑھ کر کسی ملک کو چلانے کے لیے آئین کا ہونا بہت اہم ہوتا ہے۔ قائد اعظم مسلسل آئین بنانے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کے دساتیر کا مطالعہ کر رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جس طرح اپنی ذات میں فضول خرچی کو ناپسند کرتے تھے، اس طرح انہوں نے حکومت کے پیسے کو بھی ضائع نہیں کیا۔ ان کے دور میں اسمبلی کے اجلاس میں صرف پانی پلایا جاتا۔ ایک بار زیارت میں قیام کے دوران سخت بیماری میں قائد اعظم کے معالج کرنل الہی بخش کی ہدایت پر سرکاری خرچ پر باورچی کا اہتمام کیا گیا۔ قائد اعظم نے جب کھانا کھایا تو لذیذ محسوس ہوا۔ اس تبدیلی کی وجہ جب انہوں نے پوچھی تو بتایا گیا کہ لاہور سے خاص طور پر باورچی بلوا کر کھانا تیار کیا گیا۔ یہ وہ باورچی تھا جس کے ہاتھ کا کھانا قائد اعظم بہت شوق سے کھاتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ حکومت کا فرض نہیں ہے کہ وہ حکمرانوں کو ان کی پسند کے کھانے کھلائے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی چیک بک منگوائی، تمام رقم سرکاری خرچ میں جمع کرا دی، یعنی انہوں نے اپنے ذاتی خرچ میں سے وہ والا رقم ادا کر دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنے کے خواہش مند تھے۔ 11 اکتوبر 1947 کو کراچی کے مشہور خالق دینا ہال میں اعلیٰ شہری اور فوجی افسران سے خطاب کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کر رہے تھے: پاکستان کا قائم ہونا ہماری منزل مقصود نہیں، بلکہ منزل کو پا لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ایک ایسی ریاست مل جائے جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح سانسیں لے سکیں اور زندہ رہ سکیں، جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق معاشرتی انصاف کا بول بالا ہو۔ قائد اعظم اس بات کے بھی حامی تھے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہونی چاہیے۔ چنانچہ قیام پاکستان کے تقریباً 7 ماہ کے بعد جب وہ مشرقی پاکستان یا جو کہ موجودہ بنگلہ دیش ہے گئے تو 21 مارچ 1948 کو انہوں نے یہ تاریخی اعلان کیا: پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی، اور صرف اردو۔ جو کوئی بھی آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ ایک ہی سرکاری زبان کے بغیر کوئی بھی قوم نہ مضبوط رابطہ رکھ سکتی ہے اور نہ ہی کام کر سکتی ہے۔ زندگی کے آخری برسوں میں ان کی صحت اچھی نہیں رہی۔ ڈاکٹر کے مشوروں، اپنی پیاری بہن محترمہ فاطمہ جناح کے اصرار کے باوجود انہوں نے کام کرنا نہ چھوڑا۔ ایک بار جب بہن نے بہت اصرار کیا تو قائد اعظم نے انہیں یہ کہہ کر لاجواب کر دیا: کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ کوئی جنرل اس وقت چھٹی پر چلا گیا ہو جب اس کی فوج میدان جنگ میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہو؟ بالآخر 11 ستمبر 1948 کو انہوں نے داعیے اجل کو لبیک کہا، اور یہاں قائد اعظم کی یہ ایک لازوال داستان ختم ہوئی۔ قائد اعظم دنیا سے چلے گئے، لیکن پاکستان الحمدللہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم قائد اعظم کے اصول و ضوابط پر عمل کریں۔